بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب زندگی کے متعلق آپ سے بات ہوتی رہتی ہے۔ میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی بستے ہیں، آپ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی نشست میں بھی، اور ہو سکتا ہے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہو کہ آپ لوگ میری رعیت کے اندر ہیں، میں آپ کا جوابدار ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ آج بھی میری عادت پتہ ہی کیا ہے؟ میری عادت یہ ہے نا کہ کہیں بھی جرم ہوتا ہے نا کسی بھی ایریے کے اندر، تو میں اس ایریے کے عالم دین کو، ان کے اساتذہ کو، تعلیمی اداروں کو میں قصوروار ٹھہراتا ہوتا ہوں۔ یعنی اس محلے کے اندر مثال کے طور پر میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، پھر میرے مقتدیوں میں سے، میرے محلے والوں میں سے کوئی اس طرح کرے، کہیں پر جرم کرے، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ میں جمعۃ المبارک کی وہ میری تقریر سنتا ہے، میرے پاس بیٹھتا ہے، میں اس کی اتنی تربیت نہیں کر سکا ہوں۔ جس طلباء جس سکول کے اندر پڑھتے ہیں، جس کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، جس تعلیمی ادارے کے اندر پڑھتے ہیں، اس سارے اساتذہ کے اوپر میں سوال اٹھاتا ہوں کہ یہ قصور آپ کا ہے کہ آپ نے بچوں کی کیسی تربیت کی ہے۔ تو میرے آپ سارے بہن بھائی، بچے بچیاں ہیں جہاں پر دنیا کے جس کونے میں بھی بستے ہیں، جب آپ میرے ساتھ دل لگاتے ہیں اور آپ میری بات سنتے ہیں تو میں آپ کا ذمہ دار ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ عمل کی طرف توجہ دیں۔ جو باتیں آپ سن چکے ہیں نا ان کے اوپر عمل کریں۔ بے عملی کی زندگی گزاریں گے تو کل آپ کو پھر ندامت اٹھانی پڑے گی، مجھے بھی آپ کو بھی، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ تو پھر وہاں کل ایسی جگہ کے اوپر اللہ پاک نہ کرے پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ نہ ملا سکیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اعمال کی طرف توجہ دیں، جو باتیں آپ کو پتہ ہیں ان کے اوپر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ مزید عمل کی توفیق بھی دیتا ہے، مزید راہیں بھی کھلتی ہیں اور مزید علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جتنا کچھ آپ کو معلوم ہو نا اس کے اوپر آپ عمل کریں نا، تو ایک تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک باطنی دنیا ہے، روحانی دنیا، اس کے راستے کھلتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مزید علم کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ورنہ جو لوگ علم کے اوپر عمل نہیں کرتے، قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ایک مخلوق ہے، اس کے اوپر کتابیں لادنے والی بات ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات میں آپ کو یعنی پہلے عمل کی طرف میں نے آپ کی رغبت دلائی ہے نا کہ جو کچھ آپ کو معلوم ہو چکا ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ یہی میرے لیے بھی ذخیرہ ہے، آپ کے لیے بھی۔ کیا پتہ میرا کوئی عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں، لیکن میری بات سن کے اگر آپ نے کسی بات کے اوپر عمل کر لیا تو ہو سکتا ہے میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا سے آپ جائیں نا تو ایک بات کا پکا آپ یقین رکھیں کہ ہو سکتا ہے پہلے تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی کوئی بھی نہ ہو، لیکن چلو بتقاض بشریت انسان کمزور ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا حق باقی رہ بھی گیا تو خیر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس غفور الرحیم ہمیں معاف فرما دیں گے۔ لیکن ایک بات کا آپ نے یقین رکھنا ہے کہ میرے اوپر بندوں کا حق نہیں ہے۔ دنیا سے جاتے وقت یہ پکا یقین کے ساتھ آپ جائیں کہ میرے اوپر کسی بندے کا حق نہیں ہے، کسی کے ساتھ میں نے ظلم زیادتی نہیں کیا، کسی کے میں نے پیسے نہیں دبائے، کسی کی میں نے پراپرٹی نہیں دبائی، کسی کی میں نے زمین نہیں دبائی۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور خصوصی خیال رکھنا ہے۔ دنیا سے آپ نے اس شان کے ساتھ جانا ہے۔ اور بندے کے حقوق میں بے ادبی بھی شامل ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ حقوق العباد میں یعنی کسی پیر فقیر کی، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا یہ جو بڑی ہستیاں ہیں حضور پاک کی آل، اسی طریقے سے اصحاب محمد، حضور کے صحابہ پاک، ان کی بے ادبیاں تو ایمان کو ہی جلا دیتی ہیں، ایمان کو ہی خاکستر کر دیتی ہیں۔ لیکن اس سے نچلے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی بھی بے ادبی کا دامن کسی پیر استاذ، کسی بھی شخص، دیکھیں ایک وہ ہماری پاکستان کی ایک تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، سنگر تھیں، گانے گاتی تھی، نام بھی لے لیتا ہوں، میڈم نور جہاں۔ ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا تھا، پی ٹی وی کے اوپر میں نے سنا تھا کہ بے ادب آدمی کو کوئی فن نہیں آتا۔ ہاں بس یہ بات سادی سی بات ہے، جو آدمی بے ادب ہوتا ہے نا اس سے کوئی فن نہیں آتا۔ بے ادبی کی ابتدا چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتی ہے۔ بندہ ایک عام آدمی کی توہین کرتا ہے، ایک عام مسلمان مومن کی توہین کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی توہین کا دائرہ آگے بڑھتا ہے، وہ آگے نکلتا ہے، پھر نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی چادر کے اوپر، عزت کی چادر کے اوپر وہ ہاتھ ڈالتا ہے، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک، پھر اللہ تعالیٰ تک یہ سلسلہ دراز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حقوق العباد، کسی بندے کی بے ادبی، کسی کا حق دبانا، آپ دنیا سے اس حالت کے اندر جائیں
کہ آپ نہیں ہونا چاہیے۔ بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا کریں۔ جو چیز نصیب کے اندر لکھی ہوئی ہے نا وہ ہو کے رہے گی۔ جو چیز دیکھیں، میں آپ کو کتنی وہ کیا کہ دھڑکتے دل کے ساتھ کہتا تھا اللہ پاک میں فلاں چیز نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن مجھے دیکھنے پڑی ہیں، جو میرے نصیب میں تھا مجھے دیکھنا پڑا ہے، میں نے کیا کر لیا ہے۔ بے صبری میں بندہ جو آیا ہوا اجر ہوتا ہے وہ بھی ضائع کرا بیٹھتا ہے۔ اور صبر کا اجر میں پچھلی نشست میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صبر کا اجر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بغیر حساب کتاب کے، یعنی لا تعداد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو اجر عطا فرماتے ہیں، بغیر لمٹ کے، ان لمیٹڈ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو گفٹ عطا کرتے ہیں، تحفے عطا فرماتے ہیں، اور ان کو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، 10 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 1000 گنا نہیں، بے حساب اللہ تعالیٰ صبر والوں کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ بے صبری نہ کیا کریں۔ ایمان کی یہ شان ہے نا، ایمان کی، مومن کی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے حضرت ام المؤمنین نے سوال کیا تھا۔ یہ مسند اسحاق کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یا رسول اللہ بعض باتیں ایسی آتی ہیں، دل کے اندر خیال آتے ہیں کہ زبان کے اوپر لانا ہم اچھا ان کو نہیں سمجھتے، تو حضور نے فرمایا یہ تو ایمان ہے۔ یعنی بات واقعی ایمان روکتا ہے نا، اندر کچھ خیالات آتے ہیں نا کسی بھی متعلق، تو اندر ایمان کی قوت ہوتی ہے جو بندے کو کہتی ہے کہ خبردار یہ زبان کے اوپر نہیں لانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یہ قلبی خیالات ان کی تو اللہ تعالیٰ نے معافی عطا فرما دی۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ بے صبری کا مظاہرہ بالکل کسی میدان کے اندر آپ نے نہیں کرنا ہے۔ صبر کے ساتھ جو چیز ہے نصیب کے اندر کبھی بھی کسی صورت وہ مس نہیں ہو سکتی، اور جو چیز مس ہو گئی وہ آپ کو مل نہیں سکتی۔ ساری دنیا تمہارے نفع کے اوپر اکٹھی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں نفع نہ دینا چاہے، ساری دنیا تمہیں نفع نہیں دے سکتی، اور ساری دنیا تمہارے نقصان کے اوپر اکٹھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے نصیب کے اندر نقصان نہیں لکھا، پوری کائنات مل کر تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ آج سے چند دن پہلے کی بات ہے نا، ہم کہیں سے واپس آ رہے تھے، تو ایک جگہ کے اوپر ہم نے کھانا تھا۔ میری روٹین پتہ ہے، اپنی ذاتی روٹین کیا ہے کہ میں دن کے وقت نہیں کھاتا ہوں، کبھی کبھار کھا لیتا ہوں، چلو کبھی گھر والے کہتے ہیں کہ لازمی چلو کوئی اچھی چیز پکی ہوئی ہے، خیر ہے آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں، سب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، بہرحال چلو ہمارے وہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی مہنگی چیز مثال کے طور پر گوشت وغیرہ یا اس قسم کی کباب وغیرہ یہ بنتے ہیں، تو ویسے تو ہم جو دال سبزی نصیب کے اندر ہوتی ہے، چٹنی ہو کچھ بھی ہو، یا سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ہم اس قابل نہیں ہیں۔ بہرحال چلو کوئی خاص قسم کی ڈشز تیار ہوتی ہیں نا، تو مجھے گھر والے کہتے ہیں آپ بھی شامل ہو جائیں، تو پھر میں بھی دن کے وقت کبھی کبھار کھا لیتا ہوں، لیکن ویسے میرے کافی عرصے سے یہ روٹین ہے کہ میں دن کے وقت کھانا نہیں کھاتا ہوں، بس مغرب کی نماز کے بعد پھر میں کھا لیتا ہوں، عشاء سے 10 منٹ پہلے کھا لیتا ہوں، ایک ٹائم ہی کھاتا ہوں، صبح ناشتہ کرتا ہوں، پھر رات کو جو نصیب میں ہوتا ہے۔ بھوک مجھے اتنی نہیں لگتی، ویسے بھی میں بیٹھا ہوا آدمی، اور کچھ ہوتے ہیں کچھ اپنے معدے کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ دوسری بات میں میٹھا زیادہ پسند کرتا ہوں، حلوہ وغیرہ کھا لیتا ہوں، چائے پی لیتا ہوں، تو وہ ویسے بھی دل کے اوپر بوجھ بنے ہوتے ہیں، تو اتنا زیادہ میں کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ بہرحال پھر جس وقت دن گزر جاتا ہے تو پھر رات کو ظاہری سی بات ہے کہ دن کو کچھ نہ کھایا تو پھر شام کو بھوک لگتی ہے، وہ بھی عمومی نہیں لگتی اتنی زیادہ جس طرح بہت زیادہ بندے کو اب طلب ہوتی ہے کہ مجھے کھانا ملنا چاہیے، اس طرح نہیں ہوتا میرے ساتھ، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، گرمیوں کے لمبے دن ہوتے ہیں نا، کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پر مجھے شام کے وقت بھی اتنی خاص بھوک نہیں ہوتی ہے، بس درمیانی سی ہلکی سی ہوتی ہے، میں کھا لیتا ہوں کہ چلو پھر عشاء پڑھ کے میں سو جاتا ہوں۔ تو بات لمبی اس لیے کی کہ آپ کو بتاؤں میں دن کے وقت کھاتا نہیں ہوں۔ تو ہم کہیں سے واپس آ رہے تھے نا، تو یہ گوشت موٹا جو گوشت ہے نا یہ ہو گئی، یا یہ مجھے پسند ہے، تو ہم نے ایک جگہ کے اوپر کھانا تھا، میرے ساتھ اور بھی 4-5 آدمی تھے، میرا بھائی بھی تھا محمد آکمین، محمد معین الدین، اللہ پاک کل ماؤں کے بچوں سے میں زندگی عطا فرمائے۔ تو کھانا جس وقت ہمارے سامنے رکھا گیا نا، تو وہ بوٹیاں وغیرہ ہم نے تیزی سے اٹھائی ہیں، میں نے بھی باقیوں نے بھی، تو مطلب یہ نا جس طرح سکون کے ساتھ ہم کھاتے ہیں نا اس طرح نہیں ہوا ہے، یعنی پہلے آرام سے ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، آرام سے بیٹھنا، ہو جاتا ہے، انسان ہے بتقاضۂ بشریت ہو جاتا ہے، پھر آرام سے کھانا سکون کے ساتھ، اس طرح نہیں ہوا، تھوڑی جلدی ہم نے کی ہے، یعنی بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا فرق محسوس ہوا اپنے اندر، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، تم تو لوگوں کو تعلیم دیتے ہو صبر کی اور کھانے کے آداب سکھا رہے ہو، خود کیا کرتے ہو۔ آخر میں اس طرح نا کہ میرے چھوٹا جو بھائی ہے نا معین، اس نے بھی یہ بات نوٹ کی، تو وہ بھی باہر نکل کے کہتا ہے ہم نے کیا کیا ہے آج، یعنی کوئی اس طرح بھی نہیں ہے کہ دیکھیں نا، ایک ہوتے ہیں کچھ چلو غربت کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے تو
کچھ کھانے کو کم ہی نصیب ہوتا ہے. بعض علاقے ایسے ہوں گے, اللہ پاک نہ کرے, میں نے تو دیکھے نہیں ہیں کہ کوئی لوگ بھوکے سوئے ہوں. بہرحال چلو, بھوک کی تعریف میں نے کسی کتاب کے اندر یہی پڑھی تھی کہ کبھی بھی جو سیر ہو کر کھانا نہ کھائیں, جن کو کھانا نہیں نصیب ہوتا تو ان کو بھوک زدہ لوگ کہتے ہیں, اور وہ افلاک اور یہ افلاس اور بھوک سے متاثر وہ علاقے کہلاتے ہیں کہ یعنی پوری زندگی کے اندر اس طرح ہو کہ بندہ سیر ہو کر کھانا نہ کھا سکے, یا کم از کم 2 وقت ہوتے ہیں تو 2 وقت میں ایک وقت ایسا ضرور ہے کہ ایک وقت سیر ہو کے کھا لیتے ہیں اور ایک وقت گزارا کرنا پڑتا ہے. تو یہ کیفیت میں نے اپنی آنکھوں سے تو کبھی نہیں دیکھی. بہرحال چلو, بہت ہی زیادہ مفلوق الحال شخص ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کہیں بڑی دعوت میں چلے جائیں تو وہاں پر گوشت ہوں اور بوٹیاں ہوں اور پیپسیاں ہوں اور الوے فیرنیاں ہوں تو چلو وہ تھوڑا بے صبری ہو جاتی ہے کہ چلو یار, عام زندگی کے اندر تو ہمیں اس طرح کے دال سبزی بھی اور ساگ بھی اور یہ مشکل سے یہ چیزیں جڑتی ہیں ہمیں, تو چلو آج اچھے کھانے ملیں تو تھوڑی تیزی ہو جاتی ہے. تو یہ بات سمجھ آ جائے. ادھر تو یہ معاملہ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, خدا تعالیٰ کا کرم انتہائی, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس کی نعمت آمد اس قابل نہیں ہے, بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو بہرحال تھوڑی بے صبری ہو گئی ہے. تو وہ میرا چھوٹا جو بھائی ہے نا, وہ بھی مجھے یہی کہنے لگا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے, یعنی یہ ہمارے نصیب کے اندر تو یہ تھا کھانا, ہمارے نصیب کے اندر تھا, ہم آہستہ کھاتے تب بھی انہوں نے ہمارے لیے یہ رکھا تھا, ہم نے تیزی سے کھایا ہے تب بھی وہ ہمارے ہی تھا. تو اس بے صبری نے تو ہمیں, یہ چھوٹے بھائی نے, معین نے یہ بات کی ہے تو میں لرز گیا ہوں. میں نے کہا وہ اپنا حال دیکھو, خود اپنے آپ سے میں مخاطب ہوں, اپنا حال دیکھو کہ تم نے کیا کیا ہے. تم تو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہو اور ممبر رسول کے اوپر بیٹھتے ہو اور درس حدیث دیتے ہو لوگوں کو, درس قرآن دیتے ہو. بہرحال میری طبیعت بڑی خف ہوئی ہے, اللہ حاضر ہے, میری طبیعت بڑی خف ہوئی ہے اس بات کے اوپر. اور یہ اللہ تعالیٰ کو شکر ہے, پتہ ہے کیا نیکی اور بدی کی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے یہی نشانی بیان فرمائی ہے کہ نیکی کار کے دل اطمینان پکڑتے اور کچھ مسٹیک ہو جائے تو دل بے اطمینانی کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو میرے ساتھ وہ بے اطمینانی کی کیفیت تھی. تو اس چیز سے میں آپ کو یہ میرا چونکہ ایک تجربہ تھا زندگی کا, میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا کریں. جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے نصیب میں لکھی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہر صورت وہ مل کے رہے گی. اور جس چیز نے مس ہونا ہے نا, وہ کبھی بھی آج مجھے تقریباً 9 سال بعد یہ چیزیں سمجھ آئی ہیں کہ کسی زمانے کے اندر, آج سے 2012-13 کے اندر کچھ چیزیں میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوتا تھا دعا کے اندر, اور بے صبری سے اللہ پاک یہ عطا فرما, یہ عطا فرما. آج وہ مل گئی ہیں, کچھ ملنے والی ہیں, کچھ پیچھے آ گئی ہیں. لیکن میں اب ایک جملہ میں کہ اللہ پاک تیری رضا کے اوپر راضی ہوں. بہت سارا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ کچھ چیزیں اس طرح کے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, کچھ چیزیں تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے ان میں شر ہوتا ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو شر, اور کچھ چیزیں اس طرح ناپسندیدہ ہوتی ہیں تمہاری, فہو خیر لکم, اور ان میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. ہمیں کیا پتہ ہے, تو راضی برضا ہمیں رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ. جو کچھ اللہ تعالیٰ کرے, جس چیز میں خیر ہو وہ سوال کیے کرے کہ اللہ پاک میری یہ تمنا ہے, میں مانگنے کا پابند ہوں, عافیت دعا کا تو نے کہا ہے, تیرا حکم ہے, دعا عبادت ہے, میں تو اس سے طلب کرتا ہوں اللہ پاک باقی میں تیری رضا کے اوپر راضی ہوں. اگر خیریت ہے تو الحمدللہ, نہیں تو اللہ پاک مجھے اس چیز سے دور فرما دیتا ہوں. آج مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں, کچھ بھی نہیں چاہیے. سب کچھ ہے, اور جو چیزیں نہیں بھی پوری ہونے والی تھیں وہ بھی آپ پیچھے دوڑ کے آ رہی ہیں. آپ یوں سمجھے میرے گھر کا دروازہ آگے کھڑی ہے, میں نہیں جاتا ان کی طرف. یہ بس کیفیت ہوتی ہے, دل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ لگ جائے نا, پھر بندے کو ساری دنیا ایچ نظر آتی ہے. بندہ کہتا ہے سب کچھ میری مٹھی کے اندر ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. بسم اللہ الحمدللہ. پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں, بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہیں. رزق جو تمہارے مقدر میں وہ تمہیں ہر صورت کے اندر مل کر رہے گا. زندگی جو لکھی ہوئی ہے ہر صورت وہ پوری ہونی ہے. حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ جس وقت رزق کا ایک لقمہ بھی ہوتا ہے نا باقی, اس وقت تک انسان کو موت نہیں آتی. رزق پانی جس وقت مکمل طور کے اوپر ختم ہو جاتا ہے, بس اجل آ جاتی ہے, ختم, بات ختم. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. پھر 1 سیکنڈ بات نہ آگے ہوتی ہے نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہوتی ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ عمومی طور پر رشتہ داروں کے اندر جیلسی پائی جاتی ہے, اس طرح جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جیلسی پائی جاتی ہے. بچا کریں اس چیز سے, چھوڑیں وہ اپنے حال کے اوپر, ان کو چھوڑ دیں. وہ جس طرح کرتے ہیں تمہارا حق نہیں بنتا. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو خوف رکھتے ہو, آپ اچھا سلوک ہی کریں پڑوسیوں سے بھی. حضور پاک کا فرمان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ فرماتے ہیں, بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ
جبریل امین پڑوسیوں کے حقوق مجھے بتاتے رہے، آگاہ کرتے رہے، حکم لے کر نازل ہوتے رہے، حتیٰ ظننت، تو یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ شاید یہ پڑوسی میری وراثت کے اندر ان کو حقدار نہ بنا دیا جائے، یعنی ان کا اتنا حق ہے۔ تو یہ اسی طرح ہوتے ہیں، زیادہ دیکھیں نا بندے کو وہ جو جان پہچان والے لوگ ہی نقصان پہنچاتے ہیں نا۔ کسی زمانے کے اندر میری پرانی تقریریں ریکارڈ کے اندر تو نہیں ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ منہاج العابدین اس زمانے کے اندر 2011-12 کے اندر میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا، تو اس کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً آپ کا قول امام غزالی نے نقل کیا ہے، تو ان میں وہ لکھتے ہیں کہ ہر سمجھدار آدمی کے آخری الفاظ یہ ہوتے تھے کہ اپنی جان پہچان سے بچیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا کیا قول ہے؟ ہر سمجھدار آدمی کے آخری جملے گفتگو کے یہ ہوتے تھے، یعنی ہر بندے نے مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ جان پہچان سے بچا جائے۔ تو ہو سکتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس کے راوی ہوں، بندہ کوئی اور ہو بیان کرنے والا، بہرحال چلو مفہوم یہی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں یا کوئی دوسرے بزرگ یہی ہیں، بہرحال اتنی بات کنفرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس سمجھدار آدمی کی مجلس میں بیٹھا ہوں نا، اس کے آخری جملے یہی تھے کہ جان پہچان سے بچے۔ جتنی بندہ دیکھیں نا، آپ جان پہچان زیادہ لوگوں سے کریں گے اتنے زیادہ حقوق آپ کے اوپر عائد ہوں گے۔ یہ چائے کسی کے ساتھ آپ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، اس کے پھر حقوق متعین ہو جاتے ہیں، پانی کا حق ہے، چائے کا حق ہے، صحبت کا حق ہے، پھر وہ آپ کو ادا بھی کرنے ہوتے ہیں، پھر وہ دعا جنازہ اس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، اس کی غمی خوشی کے اندر شریک ہونا ہوتا ہے کیا نہیں۔ دوسری بات ہے نقصان بھی پھر جان پہچان۔ دیکھیں نا، ایک لوگ ہے نا، اب میرا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ میں رہتا کہاں پر ہوں، میں کہاں پر رہتا ہوں، تو مجھے وہ بیچارے کیا نقصان پہنچے۔ جن بچوں کو پتہ ہی نہیں میرا کاروبار کیا ہے، میں کھاتا کہاں سے ہوں، میرا اکاؤنٹ میں کیا ہے، یہ تو ان لوگوں کو ہی پتہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہوتے ہیں وہی مجھے نقصان دے سکتے ہیں۔ اب دوسرے برطانیہ سے اور امریکہ سے اور وہ لوگ تو آ کے نقصان، ہاں جس بندے کو میں خود بتاؤں ہاں میری یہ روٹین، اس کو پتہ چل جائے گا، پھر وہ مجھے نقصان دے سکتا ہے، میں نے خود اس کو اپنے راز دے دیے۔ وہ مرزا گاؤں کے اندر ہے نا، میری ایک بیٹی ہے، منہ بولی بیٹی، اس کے خاوند ہے، میں ان کو بھی یہی کل کہہ رہا تھا، میں نے کہا تمہارے گھر کا دروازہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ آپ کے گھر کا دروازہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا گھر کا دروازہ کہاں پر ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے اسی طرف، کنایہ ہے اسی طرف کہ بس بچیں، آسان سی بات میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ بس بچیں، تعلقات بنانے سے بچیں، بالکل خاموشی کے ساتھ تنہائی سائیڈ کے اوپر آپ کی مسجد گھر، اور تیسری جگہ وہ ہے کہ جہاں پر آپ کاروبار کرتے ہیں، کوئی آپ کا بزنس ہے، سکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، کالج جانا ہے، بس علم کے ساتھ اپنی محبت رکھیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے کہ علم حاصل کریں مہد سے لاحد تک، یعنی امین کی گود سے یہاں پر شروع ہوتا ہے نا، گور تک انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے، کیونکہ علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ صرف آپ مچھلیوں کے اوپر تحقیق کریں، اللہ کی مخلوق میں پوری زندگی آپ کی گزر جائے، دوسری طرف پھر بھی وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ سمندروں کے اوپر تحقیق کریں، دنیا کے جغرافیوں کے اوپر، دنیا کے ممالک کی جو سویلائزیشن، جو کلچر ہے اس کے اوپر آپ تحقیق کریں، اسباب کے اوپر آپ ان کی جو کلچر ہے اس کے اسباب کے اوپر غور کریں، درختوں کے اوپر آپ آ جائیں، بوٹنی اس کے اوپر آپ آ جائیں، پوری زندگی آپ کی گزر جائے گی، علم حدیث کے اوپر آ جائیں، پوری زندگی آپ کی گزر جائے گی، قرآنی علوم کے اوپر آپ پوری زندگی آپ کی گزر جائے گی۔ آپ آخرکار کے اندر کہیں، آخرکار آپ کہیں گے کہ میں ایک باب بھی علم کا پورا نہیں کر سکا ہوں۔ بسم اللہ۔ تو یہ زندگی بھر یہ سفر آپ کا جاری رہنا چاہیے۔ کچھ کتابیں ضرور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں، ضرور آپ ان کا مطالعہ کریں۔ تفسیر ایک قرآن مجید کی آپ گھر کے اندر لا، میرے نزدیک ابن کثیر صاحب کی جو تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، وہ اچھی تفسیر ہے۔ صحیح اگر اردو ترجمہ کہیں آپ کو مل جائے، کسی نے ڈنڈی نہ ماری ہو، کوئی قابل اعتبار بندہ ہو، اس کا ترجمہ آپ گھر کے اندر رکھ لیں۔ امام سیوطی صاحب کا اگر ترجمہ جلالین کا کسی نے کیا ہے صحیح اچھے انداز میں، تو چونکہ اصح اقوال ہی انہوں نے لیے ہیں، سب سے بیسٹ قول انہوں نے لیا ہے، مختصر جامع تفسیر ہے، وہ آپ ضرور پڑھیں، جس کو ضرور کہتے ہیں، گھر کے اندر رکھنا۔ سیرت کی میں آپ کو پچھلی نشست کے اندر بتا چکا ہوں کہ مدارج النبوہ کو دیکھیں، اسی طریقے سے امام قسطلانی کی زرقانی اس کو دیکھیں، زرقانی تو شرح مواب اللدنیہ کو دیکھیں، ہاں زرقانی اس کی شرح مواب اللدنیہ کی، وہ آپ پڑھیں گھر کے اندر۔ اس طرح جدید علوم کے اوپر جو کتابیں وہ آپ کو موقع ملے وہ ضرور پڑھیں۔
روز کوئی اچھا سا اخبار نوائے وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو بانی تھے امید نظامی صاحب اور مجید نظامی صاحب، ان کی اب بیٹی ہوتی ہے رمیزہ، تو یہ لوگ حضرت قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بانی پاکستان، مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال صاحب، ان کے افکار اور نظریات کے یہ لوگ پابند ہیں اور یہ لوگ قائل ہیں اور ان کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں میرے نزدیک۔ تو نوائے وقت ان کی جو اخبار ہے وہ اچھی ہے، ان کا جو رسالہ نکلتا ہے فیملی وہ بھی ہے، ایک غالباً ندائے ملت ہے، یہ سب آپ پڑھا کریں، لگوا لیں گھر کے اندر آ کر کو کہیں، یہ آپ لگوا لیں، ان کا مطالعہ کریں، دنیا کے معاملات آپ کو پتہ چلنے چاہیے۔ باقی طاہر القادری صاحب کے یہ جو دو رسالے نکلتے ہیں، ایک لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے منہاج القرآن ایک، اور ایک دختران ملت ہے غالباً، یا دختران اسلام ہے، یہ دو رسالے ہیں۔ ابھی تو مجھے وہ نہیں دے رہے، میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ مجھے دیتے ہوتے تھے، اب چونکہ تعلق ان کے ساتھ خراب ہو گیا تو وہ اب یہ معنی آپ کو ملنے چاہیے ان کا، آپ مطالعہ کیا کریں۔ مودودی صاحب کا ترجمان القرآن یہ اگر میسر ہو یہ بھی پڑھ لیا کریں، عالمی حالات کے اوپر اچھی اس کے اندر گفتگو ہوتی ہے۔ تو باقی ان کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کا مطالعہ کر لیا کرے ترجمان القرآن کا۔ اس طرح اور بھی بڑے مجلے ہیں، ماہنامہ رسالے نکلتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ اخبار اگر وہ کوشش کریں کہ روزانہ پڑھیں، کوئی ایک اخبار لگوا لیں نوائے وقت ہی، اس کے کالم آپ پڑھیں تو دنیا کی سدھ بدھ بھی کچھ آپ کو ہوگی کچھ۔ اسی طریقے سے جو میڈیا انٹرنیشنل جو چینلز ہیں، یہ جتنی بھی پالیسی ہوتے ہیں نا ہمارے پاکستانی چینل انہی سے لیتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ میں ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہے، اسرائیل کی پالیسی کے متعلق بات ہو، یہ امریکی پالیسی ہو، برطانیہ کی، تو یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر چلتی ہے نا، تو پھر ہمارے یہ بیٹھے ہوتے ہیں دوربین لگا کے، تو کچھ پھر وہ مرچ مسالے لگا کے تو سمجھتے ہیں ہم نے بڑے تیر مارے۔ تو یہ انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھا کریں، تو اس طرح آپ تھوڑی عادت ڈالیں اپنے آپ کو، علم کے ساتھ آپ کا شغاف ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اس سے بڑے ذہن کھلتے ہیں۔ کچھ باتیں اس طرح ہوتی ہیں، اب دیکھیں نا بندہ کب تک انگلی پکڑ کے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے قاری صاحب، یا ناخن کتنے ہونے چاہیے، کتنے نہیں ہونے چاہیے، بال کتنے کٹوانے چاہیے، کون سے کپڑے پہننا، اتنا مطلب یہ خود تو اتنا تو بندہ مطالعہ کرے نا یار۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب والی بات ہے کہ انگریزی اتنی پڑھ لی ہے کہ انگریزوں کو پڑھانے لگے ہیں، اور 2 لفظ عربی کے اتنے بھی نہ سیکھ سکے کہ اللہ کے پیغام کو سمجھ لیں، اتنی بھی تو یار دیکھیں نہیں ہونی چاہیے، اتنی بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان باتوں کا بھی آپ خیال رکھیں، تعصب سے بچیں، میری آپ کو نصیحت ہے، عصبیت کے اندر نہ آئیں، عصبیت سے بچیں، نہ قوم پرستی ہونی چاہیے، نہ مسلک پرستی ہونی چاہیے، حق پرستی ہونی، جو بات حق کے کریں۔ بعض لوگ قوموں کے پیچھے جان دیتے ہیں، وطن کے پیچھے جان دے دیتے ہیں۔ اب وطن کے جو لیڈران حکمران ہیں وہ بے شک باطل کے اوپر ہوں، قوم کے سربراہ بے شک باطل نظریات کے حامل ہوں، نہیں حق پرستی دیکھیں، اللہ رسول کی تائید کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں۔ حق کی تو کوئی سرحد نہیں ہوتی، حق تو آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے، اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، عصبیت کا شکار نہ ہو، یہ جاہلیت کی رسم ہے۔ اور اس کی مثال بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ ڈوبتا ہوا ایک وہ ہوتا ہے نا، پھر فرما اس کو پکڑ لینا، چھوڑ دیں، بس ان چیزوں کو چھوڑ ہی دیں۔ حق جہاں پر ہو، ایک عالم کی شان یہ ہے، ایک مومن مسلمان کی شان یہ، وہ اس کی پیروی کرے، حق کی پیروی کرے، جہاں پہ دشمن کی زبان سے بھی آپ سنیں۔ میرے آپ کتنے لوگوں کے ساتھ اختلافات ہیں آپ جانتے ہیں، میں نے کہا تم تو مسلمان ہو، نریندر مودی نہیں ہے، کتنا بڑا دشمن ہے ہمارا مسلمانوں کا۔ اگر وہ بھی کہے نا کہ آہو صاحب میرا بیٹا دین پڑھے گا آپ کے پاس، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، وہ بھی حق بات کرے گا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور سچی بری بات ہمارے گھر کے اندر والدین کریں، ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، تو حق پرستی کریں، اس کے ساتھ جئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں نا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ ہاں بالکل، زندہ رہو تو دلیل کے ساتھ، مرو تو دلیل کے اوپر، زندگی بھی دلیل کے اوپر گزاریں، وفات بھی دلیل کے اوپر۔ جو کام بھی آپ کرتے ہیں اس کی مضبوط دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، کوئی سوال کرے نا وہ تو سب فائر ماریں آپ، اتنی تیزی سے آپ اس کو جواب دیں، ہاں میری یہ دلیل ہے۔ مجھے یہی تو تکلیف ہے نا کہ لوگ میری ذات کے اوپر آ جاتے ہیں، فلانی اس طرح، فلانی کے ساتھ حافظ صاحب نے کیا کیا ہے؟ میرے جو نظریات ہیں، میری تقریباً آج میں دیکھ رہا تھا 800 سے اوپر میری ویڈیو پڑی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، 800 سے زیادہ۔ تو چلو ان کے اندر کچھ ویڈیو وہ بھی ہوں گی کہ چلو اپنی کچھ بچوں کی ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہوں گی چلو، لیکن ان کو اگر ان کی تعداد 50 نہیں 100 کر دیں، 100 ویڈیو چلو میری اپنی کچھ تصاویر ہیں، کچھ یادگاریں ہیں، کچھ بیٹھنے اٹھنے کی، چلو ان 100 کو نکال دیں، 700 تو ہیں نا، 700 بیانات تو پڑے ہوئے ہیں نا، تو میرے جو نظریات ہیں میں اکثر تو بیان کر چکا ہوں،
ان کے اوپر آپ انگلی رکھیں نا، ان کو کہیں کہ میں نے کہاں پر کس مقام کے اوپر غلطی کی۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو حق پرستی کریں، یہ عصبیت کے اوپر تعصب، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ رشتہ داری بس جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے کی کوشش نہ کریں، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی تعلق ایسا قائم نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا آتا ہو۔ بس جہاں پر اللہ کی حد ٹوٹ رہی ہے نا، تو قریبی کوئی تعلق ہے اس کو چھوڑ دیں۔ بہرحال جو حقوق ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ کئی رشتہ دار اس طرح ہوتے ہیں نا، دیکھیں ان کے ساتھ کسی وجہ سے آنا جانا نہیں ہوتا، لیکن جو حقوق ہوتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ وہ مار جائیں ان کے جنازے کے اندر جانا، وہ بیمار ان کی عیادت کرنا، وہ چھینک مارے الحمدللہ، وہ جو مشہور حدیث پاک۔ تو یہ جو حقوق ہیں نا، ان کی آپ پاسداری ہر صورت کے اندر کریں، ہر صورت کے اندر۔ انسانیت جو ہے نا وہ آخری چیز ہوتی ہے، بس یہ ہے کبھی اس کو نظروں سے نہ گرائیں۔ چلو کسی شخص کے عالم دین ہونے کا لحاظ نہیں، حافظ قرآن ہونے کا لحاظ نہیں، اس کے گریجویٹ ہونے کا لحاظ نہیں، اس کے ایم اسلامیات ہونے کا لحاظ نہیں، پڑھے لکھے ہونے کا لحاظ نہیں، بڑے ہونے کا لحاظ نہیں، لیکن انسان تو وہ ہے۔ کم از کم انسانیت کے اوپر آ کر آپ کو بریک لگ جانی چاہیے، اس سے پیچھے آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ میں اپنے بارے میں پھر اپنے دوستوں سے، بہن بھائیوں سے، بچیوں بیٹیوں سے، سب سے یہی کہتا ہوں، بسم اللہ، الحمدللہ۔ میں آپ سے یہی کہتا ہوں، پھر دوبارہ میں یہی جملہ بولتا ہوں، میرے بارے میں کسی سے خفا نہ ہوا کرے، مجھے جو کچھ کوئی کسی کی مرضی ہے کہتا رہے، ہو سکتا ہے اچھے جذبے سے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے اچھے جذبے سے کہتا ہوں۔ وہ قاسم نانوتوی ایک، چلو پھر وہ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ تو اگر وہ کہتے ہیں جو کچھ، مجھے کہتے رہے۔ دیکھیں آپ کی جو شان ہونی چاہیے نا، آپ کا غصہ وہ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس حدیث پاک کا مظہر ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ دیں تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ ہاتھ روکیں تو اللہ کے لیے۔ اس حدیث پاک کا آپ مظہر ہونے چاہیے۔ میں کیا ہے، میری حیثیت کیا، بس دیکھیں اللہ رسول کے، بے شک مجھے وہ ہزار گالیاں دیں، لیکن اللہ رسول کے باپ کے اندر وہ ٹھیک ہیں، آپ ان کا احترام کریں۔ اللہ رسول کے باپ کے اندر اگر وہ کمزور ہیں، مجھے میری ہزار تعریف کرتے رہیں، آپ کا حق نہیں بنتا۔ آج کل لوگ اسی طرح کرتے ہیں، اللہ رسول کو لوگ باتیں سناتے رہتے ہیں، اللہ رسول کے جو قانون ہیں، جو حدود ہیں، وہ پاؤں کے نیچے لوگ رونتے رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں پرواہ نہیں ہوتی؟ ہمارے پیر کی تو تعریف ہو رہی ہے نا، ہمارے قائد کی تو تعریف ہو رہی ہے نا، ہمارے استاد کی تعریف تو ہو رہی ہے نا۔ اللہ کی حدود کو پامال کرتے رہتے ہیں لوگ، ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ کے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رسول کی تعریف کرتے ہیں، ہمارے بے شک پیروں کو کچھ کہتے ہیں، کچھ اختلاف رکھتے رہیں، کوئی بات بھی نہیں۔ پھر یہ تو جنگ ہو گئی نہ ذاتی، پھر یہ جنگ تو ہو گئی نہ نفسانی، مفاد پرستی کی یہ جنگ ہو گئی، مفاد کی جنگ ہو گئی، مفادات کی جنگ ہو گئی۔ یہ جنگ میرے بچوں نہیں ہونی چاہیے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اور اب بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں، پھر شام کی اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دار السرور نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے، یہ دارالحزن ہے، غموں کا گھر ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا ایک مومن کا قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ لہذا یہاں پر سکون تلاش نہ کریں، عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس جہان کے اندر آپ کو جزا عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔